السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کے اسپیشل گیسٹ ہیں کیونکہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت کام کیا ہے. اور اب جس طرح سے کلائمیٹ چینج کی دنیا بھر میں بات کی جا رہی ہے، اسپیشلی ابھی ان دنوں اگر ہم دیکھیں پاکستان کتنا متاثر ہوا. ابھی جو فلڈ آئے ہیں بلوچستان میں، سندھ میں اور پاکستان کے کئی ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگ کافی پریشانی کا سامنا کرنا ان کو پڑ رہا ہے جسٹ بیکاز آف کلائمیٹ چینج. اور اس کے لیے obvious سی بات ہے سب لوگ ہی ان لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں، لیکن ایسے کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس پریشانی سے بچ سکیں، اس کرائسس سے بچ سکیں. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. تو آج ہمارے ایک ایسے ہی ریئل پاکستانی ہیں جنہوں نے اس کا آغاز جو ہے 1.5 سال پہلے ہی اپنا جو ہے کر دیا تھا. انہوں نے پہلا جو ہے کلفٹن میں اربن فارسٹ قائم کیا، جو کہ اتنا آسان بات نہیں تھی. ان کے فاؤنڈر ہیں اربن فارسٹ کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود لوہار صاحب. ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. سر جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ہمیں کلائمیٹ چینج میں جو ہماری کرائسس ابھی ملک میں موجودہ صورتحال ہے، اور اس میں آپ جو ہے ایک شروع سے آپ جتنے جو آپ کا آغاز ہے اس طرف کہ بھائی ہمیں بھی، ہم پاکستانیوں کو بھی اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، ہمارے پاس ویسی ریسورسز نہیں ہوتے، لوگ ویسے پریشان رہتے ہیں، اور جہاں پہ ہم ویسے اتنے چیلنجز کا سامنا ہے وہاں پہ ایک اور کلائمیٹ چینج کو رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال میں اور زیادہ مسائل کا شکار ہو جائیں. اس میں ہمیں کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم عموماً ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں یا حکومت پہ تنقید کرتے ہیں یا 4-5 سیاستدانوں کا نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ ملک کھا گئے. نیچے سے لے کے مطلب چپراسی سے لے کے اوپر تک سب لوگوں کا ایک رول ہے اور وہ رول ادا نہیں کر رہے، اور ہر جگہ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی جو ہے وہ مسجد الگ بنا کے دوسروں پہ تنقید کرتا ہے. تو میں ایک نیا ٹرم کوائن کیا ہے، سٹیزنز کلائمیٹ ایکشن. یہ میں نے مطلب یہ کہ وہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا تو میں کر لیتا ہوں. تو مجھے جب میں کر لیتا ہوں، مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، میں اپنے پیسے لگا رہا ہوں. بعد میں جب سمجھ میں آ جائے گا پیسے مل جائیں گے، اگر نہیں آیا تو بھی خیر ہے. تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے. اچھا، آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ ہمیں دوسروں پر نہیں اپنی طرف دیکھنا، اور اسی کو آپ نے اسی سوچ کو رکھتے ہوئے آپ نے کلفٹن جیسے جہاں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے ایک خوبصورت جنگل بنا دیا ہے. اور ایسا جنگل جہاں ہم مختلف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ ٹریز کے ساتھ ساتھ دیگر جانور بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ نے بتایا برڈز بھی آتی ہیں وہاں پہ، اور اتنا خوبصورت سا وہ ایک سما ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ بھائی کلفٹن جیسے علاقے میں ایک اربن فارسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ تھاٹ آپ کو کیسے ہے، اور آپ کو یہ تھاٹ کیسے آئی کہ مجھے کلفٹن میں ہی قائم کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ میں نے کراچی میں کرنے کا تھاٹ آیا تھا، لیکن کلفٹن کا نہیں تھا. میں زمین ڈھونڈ رہا تھا، لوگوں سے بات کی. اس وقت کے کلائمیٹ چینج کی جو فیڈرل منسٹری تھی ان سے رابطہ کیا، ان کو خط لکھا، نو رسپانس. یہاں کے پروونشل سے رابطے کیے، نو رسپانس. تو پھر میں نے کہا کہ آپ پودے تو میں نے بنا لیے ہیں تو وہ لگائیں کہاں؟ تو پھر میں نے نیوی والوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہاکس بے پہ لگا دیں، وہاں ہم پانی وانی دیتے رہیں گے. اسی دوران مرتضیٰ وہاب صاحب نے مجھے بلوا لیا، پھر انہوں نے میرے ساتھ بات کی، انہوں نے مجھے یہ جگہ دکھائی. میں نے کہا میں کرتا ہوں. تھا کچرا کنڈی کہتے ہیں نا، مطلب میں نے خود دیکھا بہت زیادہ کچرا تھا، اور وہاں سیوریج کا پانی، اور آدھے ہمارے ریسورسز صرف صفائی میں لگے، پودوں پہ اتنے نہیں لگے. جو خرچہ کیا ہم نے اس کا پورا آدھا جو ہے کچرا صاف کرنے میں. جبکہ کلفٹن جیسا علاقہ جب پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے ہیں ابھی. تو میں آگے آپ کو اور بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے، اور 10 سالوں کے بعد کیا ہوگا شہر میں، وہ الگ بات اب سوال کیجیے گا. اگر آپ 10 سال کی بات کریں، ابھی موجودہ صورتحال دیکھ لیں، ابھی تک ہم اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے، لوگ اتنے پریشان ہیں. ابھی جو موجودہ کرائسس کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں رین واٹر ہارویسٹنگ ہم نے کی ہے کلفٹن اربن فارسٹ میں. 6 جھیلیں بنائی ہیں، اور یہی پانی جو بارش کا آیا تھا ہم نے بچا کے رکھ لیا ہے. ہمارے پاس مارچ تک کا پانی بچا ہوا ہے. زبردست. 6 جھیلیں وہاں پر؟ ہاں 6 جھیلیں رین واٹر ہارویسٹ کر سکتے ہیں. کراچی میں 2000 جگہیں ہیں جہاں پہ یہ جو پانی آپ کو ڈبو رہا ہے، یہی پانی وہاں پہ آپ ریٹین کر کے وہاں کمل اور للیز لگا دیں، ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیں، یا پینے کا ریسورس بنا لیں. اچھا سر، مجھے بتائیں اگر آپ نے 6 جھیلوں کی بات کی ہے، وہاں پہ جنگل کی بات کری تو کتنا بڑا جنگل ہے وہاں پر؟ دیکھیں ہم نے کوئی لگائے پودوں کی تعداد، جو پودے ایز اے پلانٹ ہم نے لگائے تھے 97,000 95,000. اور اس میں بڑا سب سے بڑا کنٹریبیوشن سندھ گورنمنٹ کا اور مرزا وہاب صاحب کا ہے، بلاول بھٹو صاحب. سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو آپ کا ہے، آپ نے انیشیٹو لیا، آپ نے سوچ آئی. اتنا گھنا فارسٹ ہے، میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں، آپ اس میں سے اندر جا نہیں سکتے، اور آپ اندر چھپ جائیں آپ کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا. اور اس میں
10 سے 12 ڈفرنٹ برڈز نے نیسٹنگ کی ہے اور ان کے انڈے, ان کے بچے, اور 2-3 دفعہ بچے پیدا کر کے اڑائے. نہیں تو مجھے یہ اگر یہ کلفٹن میں ہو سکتا ہے جہاں پہ زمین تو تھی نہیں, کچرا تھا, مٹی تو ہم باہر سے لائے, تو کراچی میں اور کیا نہیں ہو سکتا. پورا شارع فیصل جو ہے اس میں سے کونوں نکال کے ادھر لگے گا پپیتا, چیکو, مورنگا, گنا, سمجھتے ہیں نا, شوگر کین, یہ لگا دو, یہ سارا فوڈ ہے, بیچارے لوگ غریب کھائیں گے فری میں مفت میں. امرود لگ جائے گا. آپ آئیں, میں اپنے 17 مہینے کے امرود سے آپ کو امرود نکال کے کھلاؤں گا. نہیں ہم پہنچ جائیں گے. اگر میں 17 مہینے میں امرود اور انار پیدا کر سکتے ہیں اور انگور کلفٹن میں بیچ پہ, تو کراچی میں کیا نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ بتائیں کہ اگر یہ آپ نے ایک آغاز لیا ہے 17 ماہ کی, اگر آپ کی کوشش ہے, تو اگر ہم دیکھیں اگر اس پہ اور زیادہ بھرپور توجہ دی جائے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں ہماری نہ صرف ملک کی بلکہ پوری دنیا کی اب یہ ضرورت ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت آسان ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک منسٹری ہونی چاہیے, دونوں, پروونشل بھی اور فیڈرل بھی, اس کا نام ہو سولوشن میکنگ, جن کا مقصد صرف ویلیو ایڈ کرنا ہو. اور ہمارے جیسے لوگ, الحمدللہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینس ہے, ہر چیز کا سولوشن ہے, ہر چیز کا ابھی سولوشن ہے. 3-4 سال تک ابھی ہم کر سکتے ہیں, اس کے بعد ریپیریبل نہیں ہوگا, پھر ریپیریبل ہوگا, پھر تو یہاں سے بھائی صاحب, یہاں تو پاکستان سے نکل جاؤ یا پھر تیار رہو. اچھا, آپ نے پاکستان سے نکلنے کی بات کی, ایکسپوجر کی بات کی, ماشاءاللہ سے آپ کا جو پروجیکٹس, آپ کے جو کام رہے, آپ نے دنیا بھر میں ٹریولنگ کی ہے, آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونیٹیز تھی, اچھے سے سیٹل تھے, لیکن جہاں تک ہمیں پتہ چلا آپ نے ساری چیزوں کو ترک کیا. آپ نے کہا نہیں, مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ جو ہے مجھے آنے والے دنوں میں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے لوگوں کو بچانا ہے. تو یہ کس طرح سے ایک, پہلے تو انسان کے لیے ایک سوچ آتی ہے, تو وہ سوچ آپ میں کس طرح سے آئی کہ ایک لائف کو چھوڑ کے جہاں انسان بالکل زبردستی زندگی گزار. میں پاکستان میں ایک پروگرام کا UNDP کا ہیڈ تھا اور 16 سال میں نے سرو کیا ہے. دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہم نے ایکسپوجر ہے. تو کورونا کا جو پہلا لاک ڈاؤن آیا تو میرا ایک دوست تھا, اس کا 12 گھنٹے میں انتقال ہو گیا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کورونا تھا اس کو, تو ظاہر ایکسپوز ہو گئے, اس کی دفن آیا, یہ کیا وہ کیا, اور اس کے 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کو تو کورونا تھا. تو اب ہم سب کو یہی لگا کہ مر جائیں گے, اب کورونا میں مر جائیں گے. تو ایگزسٹینشل کرائسس آ گیا کہ اگر میں کل مر جاتا ہوں تو زندگی میں کیا ہے, اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے, دنیا کے لیے کیا, ملک کے لیے کیا. تو پھر بس پھر یہی آ گیا, پھر وہاں سے شروعات کر دی. انسان کا پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے, پھر تو انسان کی ظاہر سی بات ہے آسانی ہوتی جاتی ہے. تو جب یہ چیز آپ نے آغاز کیا تو یہ کیسے آیا کہ اچھا کیونکہ obvious سی بات ہے, یہاں پہ ہم کراچی جیسے شہر کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ بڑے پرابلمز ہیں, لینڈ مافیا ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے لیے کیا مشکلات رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ اب سفر شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ فاؤنڈر ہیں اس کے اربن فارسٹ کے, تو اب وہاں پہ لوگ آپ کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا لوگ ساتھ دینے کا, انفارچونیٹلی اتنا لوگوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم نیچے دیگ پکا کے کھا رہے ہوتے تھے اور چھت سامنے اپارٹمنٹ سے میں دیکھتا تھا خواتین جو ہے وہ صدقے اتار رہے کہ وہ گوشت جو ہے ان کو دے رہی ہوتی تھیں, چیلوں کو. اوپر سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ بیچارے سارا دن کام کرتے ہیں, کوئی نیچے لے کے کھانا نہیں آیا کہ آ کے کھاؤ. ٹھیک ہے, انڈیفرنٹ ہیں لوگ. دوسرا یہ یہاں کے امیر لوگ جو ہیں ان کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ مطلب پاکستان سے تو ان کا واسطہ ہی نہیں ہے, وہ لگتے ہیں کہ رہنا کہیں اور چاہتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, پیراڈاکسز, کہ جو لوگ بیچ پہ رہتے ہیں DHA اور کلفٹن میں, وہ کبھی بیچ گھومنے نہیں آتے. بیچ گھومنے آتے ہیں شری جناح کالونی سے یا ہم آپ جیسے غریب ادھر سے, یعنی کہ وہ اس بیچ کو بیچ سمجھتے ہی نہیں. اس کی وجہ یہی وجہ نا کہ صاف ستھرا بیچ نہیں ہے, کرنا نہیں ہے نا. اگر اپنا بیچ آپ صاف ستھرا کر لو تو ہمارا بیچ تو دبئی سے 1000 گنا بہتر ہے. دبئی میں مینگروز تھوڑی ہیں اس طرح, دبئی کا تو ٹیرن ہی الگ ہے. ہمارے بیچز تو دنیا کے خوبصورت ترین بیچز ہیں. ہمارے تو 55-60s میں اگر پرانے عورتیں یا بڑی عمر کے مردوں سے پوچھیں کہ فلیمنگوز جو ہیں وہ تو بینظیر پارک والی یہ جو لیگون ہے, اس کا نام ہے اوبھایو لیگون. یہ لیگون تھی, اس میں بلو واٹر ہوتا تھا اور یہ پرندے ادھر تک آتے تھے. کیا آپ اندازہ کریں کہ بوٹ بیسن پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور سامنے فلیمنگوز اڑ رہے ہیں. اب جس طرح سے آپ کی ایک سوچ ہے کہ آپ نے 10,000 سے زائد جو ہے فارسٹ, اربن فارسٹ پہ کام بھی کرنا ہے, آپ کے کچھ اپنے اربن ویٹ لینڈز پہ بھی, بالکل, تو وہ کس طرح سے آپ نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے اس پہ, کیا سوچ کو اس کو
ایک شکل میں لانے کے لیے بڑی محنت اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو کچھ آپ کا اس طرح سے ہے, پلاننگ ہے پراپرلی؟ پلاننگ اس طرح ہے کہ مجھے اللہ میں یقین ہے کہ قافلہ بنتا جائے گا, بن رہا ہے, اور میں نے اپنے پیسے لگائے, میں نے اپنی گاڑی بیچی, میں نے اپنا اپارٹمنٹ بیچا. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے مجھے گرانٹ دلوائی, کچھ اداروں نے سپورٹ کی, کمرشل اداروں نے, لیکن وہ انسفیشینٹ تھی کیونکہ مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ ایک 40 ایکڑ کے فارسٹ کو مینٹین کرنا از ناٹ اے جوک. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے 6 لاکھ سیڈ براڈ کاسٹ کیے بارش سے پہلے, سب کے سب اسپراؤٹ ہو گئے ہیں. اچھا, ویری نائس. تو اب وہ جب ابھی تو چھوٹے وہ ہے پودے ہیں, لیکن جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو کیا بن جائے گا, مطلب تو پھر تو 7-8 لاکھ پودے لگ گئے. تو یہ اس طرح ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ چل پڑے گا کام. اگر اللہ نے, دیکھیں میں نے, مور ہین ایک برڈ ہے, مور ہین, جو پانی کے سرفیس پہ گھاس ہوتی ہے اس میں اپنا انڈے دیتی ہے. تو اس نے انڈے دیے, یہ 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے, بارش سے پہلے کی بات ہے. تو جب پہلا انڈا, اور میں نے دیکھا یہ تو کیسے بچے گی, یہاں تو کتے وتے بھی چل رہے ہیں, اور سرفیس پہ ڈالتی ہے نا, اور یہ اربن ایریا ہے, اور ایگزیکٹلی 400 میٹر ہے بلاول ہاؤس سے اس کا گھر, مورہن کا. تو جب پہلا بچہ اس سے نکلا نا, وہ شیر لے کے میں نے آ کے اعلان کر دیا کہ خدا اس شہر کو اب بہتر کرنا چاہتا ہے. یہ نشانی ہے. اگر وہ بچہ کتا کھا جاتا یا نہ بچتا تو پھر یہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر تو اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ملک ٹھیک ہو. اچھا, آپ جتنی اس کی بات کر رہے ہیں, اسپیشیز کی بات کر رہے ہیں, چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے تو کافی نالج اور ریسرچ چاہیے ہوتی ہے. تو باقاعدہ آپ خود ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں پر, اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اتنا بڑا جنگل ہے, obvious سی بات ہے. تو اس پہ بھائی ہم ماہر ہیں, اللہ ماہر ہے, ہم ماہر ہیں اس کام کے, ہم جانتے ہیں, ماہر ہیں ہم اس کے. ہم پورا پاکستان گرین کر سکتے ہیں, ایون بلوچستان کا ڈیزرٹ بھی گرین کر سکتے ہیں. کون سا ڈیزرٹ؟ جیونی سے لے کے کراچی تک پورا ڈیزرٹ. پھر آپ چلے جائیں چاغی اور یہ سارے ایریاز میں, اور ہائی ویلیو ٹمبر لگا سکتے ہیں یہاں پہ, اور پانی بھی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے آپ کے کتنے لوگ ہیں جو اس کو جنگل کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کچھ والنٹیئرز ہیں, کچھ دوستوں کا نیٹ ورک ہے ہمارا, پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک ہے, ریسرچ گروپ نیٹ ورک ہے. پتہ چلتا ہے کہ جیسے بیجوں کے لیے میں گلگت تک گیا, ایک ایسا پودا ہے گلگت میں جو کراچی میں بھی ہو سکتا ہے, ڈیزرٹ میں بھی ہو سکتا ہے, اور سارا فوڈ ہے, اور اس کو پانی چاہیے ہی نہیں. پھر ایک پودا ہے تھر میں جس کا ٹمبر ویلیو جو ہے ساگوان کس سے زیادہ مہنگا ہے, اور ساگوان سے زیادہ اچھا ہے, اور کراچی میں ہم نے لگا لیا ہے کلفٹن اربن فارسٹ میں. اور یہی میں نے اس کا تجربہ کوئٹہ میں کروایا, تو اس نے برداشت کر لی یہ جو ہوتی ہے سردی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلوچستان میں لگ سکتا ہے. یعنی بچے ہیں کہ وہ جو آتے ہیں آپ کے فارسٹ کی طرف, وہ جو ہے برائٹ, I believe we are rising from our ashes. ویری نائس. کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے وہ ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے, ایک سوچ دے دی ہے, تو ان کو ایک ڈائریکشن مل رہی ہے, اور یہی وہ سلسلہ جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, یہی بچے جو ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ. صرف کلائمیٹ چینج نہیں, ہم ایز اے پاور اٹھیں گے اور پوری دنیا پہ ہم چھا دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, ماشاءاللہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جو کانسیپٹ تھا گرین میراتھن کا, کہ اس میں جو ہے واک تو ہے لیکن گرین بھی ایڈ ہو گیا. یہ کیا کانسیپٹ تھا, کس طرح سے تھا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بڑا اچھا لوگوں کو فیڈ بیک آیا, اویئرنیس بھی آئی, جو کانسیپٹ آپ نے لوگوں کو دیا تھا. دیکھیں میراتھن کرائی جاتی ہے دنیا پوری میں ہوتی ہے, اور یہ مرزا وہاب صاحب نے کرائی تھی, وہ خود بھی دوڑے تھے اس میں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ہمارے دوست جو تھے, جو ارشاد سودر صاحب, وہ بھی اس میں شامل ہوئے تھے. دوڑ میں بھی شامل ہوا تھا. بچے جیتا کون تھا یہ بتا؟ جیتا تو مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے. ہم نہیں جیتے, ہم بڈھے, ہم کہاں جیت سکتے. تو ینگ کوئی آدمی تھا, لڑکا, وہ جیتا. تو اس میں خواتین تھیں, بچے, بوڑھے, سب. تو ایک بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں, اور کراؤڈز میں ویسے بھی آپ کو جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ پازیٹیو کراؤڈ ہے نا, یہ پازیٹیو, نیگیٹو کراؤڈ نہیں ہے. کیونکہ نفرت کا جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جلسے یا لانگ مارچ, یہ تو اس میں پھر انہوں نے واپس آ کے جب وہ میراتھن ختم ہوئی تو ہر بندے نے ایک پودا لگایا, اور وہ پودے اب ماشاءاللہ گرو ہو رہے ہیں. بلکہ سلطانہ صدیقی نے جو لگایا تھا تو اس میں تو اورنجز بھی آ گئے ہیں. یہ کہاں پہ لگائے تھے انہوں نے؟ ادھر فارسٹ کے اندر, بہت بڑی جگہ ہے نا وہاں پہ, مختلف جگہوں پہ. تو ہم بھی آ سکتے لگانے کے لیے؟ ایوری بڈی از ویلکم. اچھا, یہ جو چیز ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے شہری چاہتے ہیں کہ ہو, کراچی میں ہو, ہر جگہ پہ, اور لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. اچھا, ایک جو چیز میں اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر جس طرح سے آپ کا جہاں اربن فارسٹ ہے وہ تھوڑی سی اس کی لوکیشن تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیں, کیونکہ اگر کوئی شہری
اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے آپ کے اس جنگل میں, جو ڈالنا چاہیے اور نہیں ڈال رہے. ہاں, تو وہ اگر شو کا کرنے کا مقصد ہے یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے کہ اگر جن تک وہ میسج نہیں جا رہا تو ہم ان تک وہ میسج پہنچائیں, وہ سوچ پہنچائیں. آپ کو بھی تو سوچ آئی نا 1.5-2 سال پہلے کہ نہیں میری بھی لائف ہے, میں اس کو کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں پہ ایک شہری اس جنگل میں کس طرح سے اپنا جو ہے رول ادا. لوکیشن اس کی یہ ہے کہ یہ جیو ٹیگڈ ہے, اگر آپ گوگل میپ میں ڈالیں گے تو وہ سیدھا ہمارے پاس لے آئے گا. ادھر میری اپنی جھگی بنی ہوئی ہے, جو ہمارا آفس ہے ادھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, میری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پانی وانی دینا ہوتا ہے. مینٹیننس جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے بنسبت پودا لگانے کے. جیسے ہمارے دوست ہیں نا فیضان مدینہ والے, بہت سارے پودے لگا رہے ہیں. اگر یہ ہم سے کنسلٹ کریں تو ہم ان کو سمجھائیں کہ صرف پودا لگانا تو بڑا آسان ہے, پودے کو مینٹین کرنا جو ہے وہ مین مسئلہ ہے. تو شہری آ سکتے ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ان کائنڈ کر سکتے ہیں, پودے لے کے ہمیں دے دیں, پیسے دے دیں, آ کے خود لگا لیں, ہم پیسے نہیں لے رہے اور خود لگا لیں. بہت ساری فیملیز آتی ہیں جو اپنے پودے لے بھی آتے ہیں یا ہم سے پودے خرید لیتے ہیں, یا اپنے پودے لے کے چھوٹے بچوں کو لے کے ان سے لگواتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہی بچہ جب آج 4 سال کا ہے, جب 34 سال کا ہوگا تو اس کو یاد ہوگا کہ یار یہ میرا فوٹو ہے, میں نے وہاں پودا لگایا تھا. ویری نائس. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا خیال کرنا بھی تو ذرا مشکل ہے. لگانا آپ نے کہا نا, لگانا نہیں تو دیکھ بھال بھی تو فل ٹائم جاب. میں نے زندگی سارے لگژری چھوڑ دیے ہیں. مجھے کسی نے دعوت دی کہ تم آ جاؤ ناردرن ایریاز میں, میرا کوئی دوست ہے کہ یار آ جاؤ 4-5 دن ادھر گھومو پھرو. تو میں نے کہا میں نہیں زیادہ نہیں نکل سکتا. میں نکلتا ہوں تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. جب تک کہ یہ 3 سال کا ہو جائے گا فارسٹ, اس کے بعد پھر میں آسانی سے جا سکتا ہوں. تو یہ سب فل ٹائم جاب. ایک چیز میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں, کراچی میں لاکھوں مسجدیں ہیں, اور لاکھوں مسجدوں میں 5 وقت وضو ہوتا ہے, اور وضو کا پانی گٹر میں جاتا ہے. تو میں نے یہ کافی لوگوں کو یہ سجیشن دی ہے, میں آپ کے توسط سے عوام کو بھی کہتا ہوں, میں اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں کہ مسجد کے اندر چھوٹی چھوٹی, اس کو ایگری ہڈ بھی کہتے ہیں, اس کا ٹرم ہے, چھوٹی چھوٹی جگہ دے دیں, تو اس میں سبزیاں لگا دیں اور فروٹ ٹریز لگا دیں. وہ جو پانی اس کا جو ہوگا وضو کا وہ ضائع نہیں ہوگا, وہ ان پودوں میں جائے گا. تو وہ پودے جو ہیں وہ غریب جو نیبرہڈ ہے اس میں آپ دے دیں, مسجد کے بچوں جگہ مدرسہ ہے اس کو دے دیں, پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں. یہ نیو یارک میں تو وہ لوگ پارکوں میں کرتے ہیں, یہاں پہ ہم مسجدوں میں یہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے؟ حل, ایوری مسئلے کا حل موجود ہے. یہ میں کلیم سے کہہ رہا ہوں, مجھ سے بات کرو, میں ٹیکنیکل آدمی ہوں, مجھ سے ڈیبیٹ کرو. ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ابھی ہے, 3 سال کے بعد نہیں ہوگا, ابھی ہے, پھر ریورسبل ہوگا. دیکھیں, اور جس طرح سے ابھی آپ جو بات کریں, گفتگو کر رہی ہیں, میسج ایک طرح سے لوگوں کو جا بھی رہا ہے, لیکن آپ اس حوالے سے مزید کچھ کہنا چاہیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ کس طرح سے جو ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے رہتے ہوئے اپنی چیزوں کو, فرائض کو, اپنی چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ کراچی میں 3.5 کروڑ لوگ ہیں. اگر یہ 3.5 کروڑ لوگ مجھے 50 پیسے یعنی کہ اٹھنی جسے کہتے ہیں, اٹھنی جو ہے جمع کر کے مجھے دے دیں, کتنے ہو جائیں گے؟ اٹھنی اگر دیں تو کتنے ہوں گے؟ 1.5 کروڑ ہوگا. 1.5 کروڑ روپے مجھے دے دیں, میں آپ کو 40 ایکڑ کا یا ایک سرٹن ایریا میں اتنے فارسٹ لگا کے دے دیتا ہوں. اٹھنی کیا ہے؟ 1 روپیہ کیا ہے؟ عبدالستار ایدھین نے کیسے کیا؟ کنٹریبیوٹ نہیں کرو گے, ہمارے پاگل جیسے لوگ جو ہے نا وہ اپنی جان کھپا کے چلے جائیں گے. کام لے لو نا ہم سے. بہت شکریہ, کیونکہ اوبویس سی بات ہے کہ ہر ایک کو اپنا جو ہے رول ادا کرنا ہے, جس طرح سے آپ ادا کر رہے ہیں, اور ہماری بہت ساری دعائیں کہ اسی طرح سے آپ کام جاری و ساری رکھیں, اور نہ صرف آپ بلکہ جو دیگر بچوں کو آپ لے کے آ رہے ہیں اس طرف اربن فارسٹ کی طرف, اور ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہی بچے آگے جا کے پتہ نہیں کتنے پودے لگوائیں. بہت شکریہ آپ کے لیے. جی, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی مسعود صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اور یہاں پہ جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ابھی جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں جہاں سیلاب ہیں اور لوگ پریشان ہیں, پلیز اس موقع پہ ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں, کیونکہ یہی پاکستانی بھائی ہمارے ہی بھائی ہیں, اور ہم سب نے ہی اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, بلکہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.